تبلیغ کے لیے حالات جو ہوتے ہیں مناسب نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم نے جس کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ہے نا، ہمیں اجر اس سے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے بہترین اجر دینے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اسی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 کو دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، ساتھ اس کے جو، انزلتا، نازل کیا آپ نے، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، چنانچہ آپ لکھ لیجئے ہمیں، مع الشاہدین، ساتھ گواہی دینے والوں کے۔ اب یہ ان کے حواری جو ہیں، یہ ان کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ ربنا، ندا منادا مرکب اضافی کا پیٹرن ہوتا ہے، را با با، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پہ یا ندا محذوف ہے ہمیشہ کی طرح۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ تو یا ربنا، یا حرف ندا ہے اور ربنا اس کا منادہ ہے۔ آمنا، ایمان لائے ہم، آمنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ، بما، ساتھ اس کے جو، بھی حرف جار، ما موصول ہے لیکن یا مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بنائے گا، اور ما موصول اپنے لیے صلہ بنائے گا جو آگے نظر آئے گا۔ انزلتا فعل انزلتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انزلتا نون زالام، جو آپ نے نازل کیا، واو حرف عطف، اتبعنا، پیروی کی ہم نے، اتبعنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے پیروی کی، ٹھیک ہے۔ تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، الرسول، رسول کی، الرسولہ یہاں پہ منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس، تو یہ فعل کے لیے مفعول بن جائے گا۔ یہاں تک اگر ہم جملے کو دیکھیں تو انزلتا جو ہے، انزلتا واتبعنا، یہ واو عطف کے ذریعے جو دونوں جڑ رہے ہیں نا، تو یہاں تک ما موصول کا صلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ما موصول کا صلہ ہو گیا۔ یہ موصول صلہ بھی حرف جار سے مجرور ہو کے آمنا فعل کے متعلق ہو گیا، تو یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فاکتبنا، چنانچہ آپ لکھ لیجئے، فا حرف عطف ہے، اکتبنا فعل امر، اکتب، آپ لکھ لیں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، نہ ہمیں مفعول کی ضمیر۔ اس کو پھر دیکھ لیجئے، فا حرف عطف ہے، اکتب فعل امر، اکتب فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، کاف تابا روٹ ورڈ، اور نہ اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے جو جمع متکلم کی ہے۔ آپ ہمیں لکھ لیجئے، مع الشاہدین، ساتھ گواہی دینے والوں کے، مع ساتھ ایک ظرف ہے، ہمیشہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مضاف الیہ بناتا ہے۔ یہ مرکب اضافی جو ہے چونکہ ظرف کے ساتھ بنا ہے، لہٰذا اس کو متعلق فعل کے بنا لیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا جو مرکب اضافی، جو مرکب اضافی ظرف کے ساتھ بنتے ہیں نا، جیسے مع ایک ظرف ہے، ساتھ اسم ظرف مکان ہے، تو یہ متعلق ہو سکتے ہیں فعل کے، تو یہاں پہ ہم اس کو اکتب فعل کے متعلق ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل کے متعلق ہو کے جملہ جو ہے وہ اسمیہ بن جائے گا، اور فا حرف عطف کے ساتھ پچھلے جملے کے اوپر اس کا معطوف ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا حصہ بن جائے گا۔ یہاں پہ حواریوں نے کیا کہا جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ سفارشی بن جائیے ہمارے اللہ پاک کے پاس، یعنی کہ اس چیز کی سفارش دے دیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ یہ اس بات کی دعا بھی ہے کہ قیامت کے روز ان کا شمار حق کی شہادت دینے والوں میں لکھا ہو، حق کو چھپانے والوں میں نہ لکھا جائے۔ یہی شہادت حق وہ اصل ذمہ داری ہے جو ہر نبی کی امت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ یعنی کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اگر ہم امت محمدی میں آئے ہیں؟ ہر صورتحال میں ہم نے کلمہ حق بلند کرنا ہے،
کلمہ گو بننا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے لیے ہمیں جو بھی کام کرنا پڑے گا نا، ہم نے اس کو کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہاں پہ بہت بہت مضبوط عالم اور بادشاہ، اور کہاں پہ جاہو جلال والے، عزت و تکریم والے لوگ، اور کہاں پہ یہ 12 دھوبی جو ایک نبی کا ساتھی بن کے ڈر کے بیٹھے نہیں۔ یعنی کہ ڈر کے بیٹھ جانا آپ کو حق کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں کیا کر لیتے ہیں انسان، کوئی کسی کو موت کا خوف ہوتا ہے نا، اس سے بڑا تو کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔ تو موت کے بعد کہاں جانا ہے؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ کس کو وہاں سارا کچھ سوال جواب کے جواب دینے ہیں ہم نے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب کوئی انسان موت کا خوف ختم کر دیتا ہے نا اپنا دین کے راستے میں چلنے کے لیے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو لکھ لیتا ہے کہ اس نے جو جو بھی کسی کی قیمتی ترین چیز ہے وہ اس کی جان ہے۔ تو جب اس نے جان کی ہی پرواہ نہیں کی، تو اس نے پھر میرا حق ادا کر دیا، اس نے اس وہ کام جو کہ اس کے ذمے لگا، اس نے پھر اس کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمارے دین کا تقاضا، امت محمدی میں ہونے کا تقاضا، مسلمان پیدا ہونے کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی ہمیں مسلمان ہونے کا ٹیگ نہیں دے دیا گیا، ایسے ہی ہمیں یہ اعزاز نہیں مل گیا کہ ہم کوئی خاص لوگ تھے۔ ہمارے اندر کوئی بھی خوبی نہیں ہے اللہ رب العزت کے احسان کے علاوہ، کہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہماری عزت بڑھا دی، ہمیں باعث فخر بنا دیا، ہمیں کچرا ہونے سے بچا لیا اللہ رب العزت کے۔ اب اگر ہم اس مشن کو پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا، تو پھر سختی بھی ہماری زیادہ ہے نا، پھر پوچھ بھی ہماری زیادہ ہے، پھر حجتیں بھی ہمارے لیے بہت چیزیں دیں گی۔ سب سے بڑھ کر تو یہ قرآن دے گا جس کو ہم توجہ سے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم صرف اس کو اگر عزت اور تکریم کی کتاب بنا کر اوپر اٹھا کے رکھ دیں گے، اور کبھی کبھار اس کو کھول کر پڑھ لیں گے کہ کسی مردے کو بخش دیں، تو ہم کبھی بھی ان ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا، ہم دنیا میں کیوں آئے، مقصد کیا تھا ہمیں اس دنیا میں لے کر آنے کا، اور یہ تمام باتیں بتانے کا۔ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک یہ پیغام پہنچا نا، کہ کتنی صعوبتیں اٹھائی گئیں اس دین کو بچانے کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ ہر دور میں ہی اتنی آسانی سے جنتیں نہیں مل جایا کرتی، ان کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ ہم آپ کے نبی پہ ایمان لے آئے، ہم نے اس رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ آپ ہمیں اللہ رب العزت سے درخواست کی گئی کہ لکھ لیجئے آپ کہ ہم اس نبی کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی تھی ان حواریوں کی، جو تعداد میں شاید عزت مرتبہ میں ضرور کم ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں انہوں نے اپنے اس عمل سے بہت بڑا درجہ حاصل کر لیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 کو دیکھتے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ، اور خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خیر، بہتر ہے، الماکرین، خفیہ تدبیر کرنے والوں میں۔ اصل میں کفار جو تدبیر کرتے ہیں وہ مکر ہوتا ہے، ان کا فریب ہوتا ہے، ان کا ایک جال ہوتا ہے جس میں وہ پھنساتے ہیں دوسروں کو، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے جو یہ میم کافرا کا ورڈ آیا ہے نا، اللہ رب العزت کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں ہر ایک چیز کو، کیونکہ اللہ پاک کا ہر کام حکمت والا ہے۔ میم کاف را روٹ ورڈ جو ہے نا مکر، اس کے معنی ہے کسی کو نقصان دینے کے لیے کوئی ترکیب، کوئی تدبیر بنانا، خفیہ طریقے سے کوئی جال بنا جائے۔ اس میں مذمت کا پہلو ہوتا ہے کہ مخفی تدابیر کا استعمال آدمی کی کمزوری کی دلیل ہے، یعنی جب کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا خفیہ طریقے سے، اس کا مطلب ہے وہ کھلے عام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ایک کمزور شخص ہے، اسی لیے وہ چالیں چلتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، مکرو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، میم کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، وا حرف عطف ہے، مکرا فعل ماضی واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب، سوری، واحد مذکر غائب، میم کاف را ہی اس کا بھی روٹ ورڈ ہے، اللہ اس کا فاعل، یعنی ایک تدبیر انہوں نے کی جو کہ مکر تھا، خفیہ ترکیب کی، چال چلی، اور اللہ نے تدبیر کی۔ اب یہاں پہ ہمیں بتایا جائے گا کہ ان کی چال
اور اللہ کی تدبیر میں کیا فرق ہے؟ واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا، ڈیٹیچ پروناؤن، سوری، اللہ رب العزت کا اپنا نام، نام اسم جلالہ اور مرفوع اسم، خیر بہتر ہے، الماکرین خیر الماکرین، مرکب اضافی کا پیٹرن، یہ مرکب اضافی جو ہے یہ واللہ مبتدا کی خبر بن گیا، تو یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ واو عطف کے ذریعے پچھلے جملے پر معطوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ پورا جملہ بنے گا۔ اگر عام صورتحال یہی ہوتی ہے کہ خفیہ تدبیریں کمزور لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے پہلوؤں پر ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ حقیقت کے برخلاف جاتے ہیں۔ خفیہ تدبیر بعض حالات میں کسی مکر کرنے والے کے مکر کو توڑنے کے لیے یا اس کو سزا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، جیسے یہاں پہ اللہ رب العزت نے مکارا لایا گیا، یعنی کہ دشمن کی تدبیر، دشمن کی جو مکاری والی چال تھی اس کو اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کے ساتھ توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک خفیہ چالے چلنے والے کے خلاف اگر کوئی اعلانیہ انتقامی کاروائی کی جائے، یعنی کہ آپ کو ابھی پتا بھی نہیں وہ خفیہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں، تو کیا ہوگا، یہ ظلم زیادتی قرار ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس چال کو بھی جانے بھی نہیں ہوں گے، پہچانے بھی نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ان کے اوپر ظلم ہو گیا۔ لہٰذا یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے بھی ان کے خفیہ چالوں کا جو جواب تھا نا وہ خفیہ تدبیر سے ہی دیا، تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ حق بجانب نہ ٹھہرا جائیں۔ تو کوئی جو مخفی تدبیر ہوتی ہے نا کسی سازشی دشمن کے خلاف، بعض اوقات اس کو متنبع کرنے کے لیے بھی اختیار کی جاتی ہے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، جس کے لیے یہ جال بن رہا ہے وہ اس جال سے واقف ہے، یہ چیز اس کو رسوا بھی کرتی ہے، یعنی کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کوئی فلانا ہمارے ساتھ اتنا برا کرنے والا ہے تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آشکار کر دیتے ہیں کہ تم جو چاہ رہے ہو یا تم جو کرنا چاہ رہے ہو خفیہ باتوں میں، خفیہ الفاظ سے ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اوپر ہم اس بات کو ظاہر نہیں کریں تاکہ ہم اس کے مزید جو ہے وہ دشمنی سے بچ جائیں، اس کی چال سے واقف ہیں، ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو اپنے لیے میم کاف را روٹ ورڈ ہے نا، یہ حق کے دشمنوں کی سازشوں کا توڑ یا ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، یہ تدبیر تیر بہدف ہوتی ہے جس سے دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں یا اس کی بیانڈ ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں نا وہ کام ہو جاتا ہے، اور واللہ خیر الماکرین سے یہ حقیقت کا یہاں پہ اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے شر سے بچانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی نا وہ موزوں ترین تھی، وہ بہترین تھی۔ اس کی یہاں ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیونکہ آڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔